یہ وہ مسائل ہیں جن کا آخرت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. میرے نبی نے رفع یدین کیا بھی ہے، چھوڑا بھی ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے نماز پڑھائی اور صرف تکبیر اولیٰ میں انہوں نے ہاتھ اٹھائے، باقی نہیں. ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ابو حمید ساعدی کی روایت ہے کہ انہوں نے رفع یدین کیا ساری نماز میں. تو لہٰذا اس میں زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے. یہ مستحب چیز ہے. جو کہتے ہیں کرنا ہے ان کے نزدیک بھی افضل یہ ہے کہ کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے، اور غیر افضل یہ ہے کہ نہ کرنا. جو چھوڑتے ہیں وہ کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ نہ کیا جائے، کوئی کر لے تو کوئی حرج کوئی نہیں. تو اب اس میں کیا لڑائی اور کشتی کرنا. مجھے تو بہت دکھ ہوتا ہے یہ سوشل میڈیا پر جب یہ رفع یدین پر، سورۃ فاتحہ پر، اور ایسے ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، یہ اس پر جب یہ مناظرے کرتے ہیں تو دل بہت دکھی ہوتا ہے. میرے نبی نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھو ویسے پڑھو. صلو کما اصلی نہیں فرمایا، جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے پڑھو. کسی نے، ایک صحابی نے دیکھا آپ کے بٹن کھلے ہوئے تھے نماز میں، وہ ساری زندگی بٹن کھول کے نماز پڑھتے تھے کہ اللہ کے نبی نے ایسے کیا تھا. تو کسی نے آپ کو کسی حالت میں دیکھا، کسی نے آپ کو کسی حالت میں دیکھا. اللہ نے آپ نے جو کچھ آپ نے نماز میں کیا وہ اللہ نے سب زندہ کر دیا ہے. وہ پوری امت میں آپ کی سنتیں اگر سارے رفع یدین پہ اکٹھے ہوتے تو چھوڑنے والی چھوٹ جاتی. سب رفع یدین کے چھوڑنے پہ اکٹھے ہوتے تو کرنے والی چھوٹ جاتی. تو اس طرح یہ کوئی لڑنے کی چیزیں نہیں ہیں، نہ یہ کوئی عقیدے کی چیزیں ہیں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. نماز میں خشوع ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات سے تار جڑا ہوا ہو. اس پر تو بات ہوتی نہیں یہاں ہاتھ باندھنا ہے، نہیں یہاں نہیں ہاتھ باندھنا ہے، وہ کہتے نہیں چھوڑنے ہیں، اور اونچی آمین کہنی ہے، کہنی آہستہ آمین کہنی ہے. یہ ساری فضولیات ہیں. مسئلہ نمبر 70B میں آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اگر ابن مسعود سے ترک رفع دین ثابت ہو جائے تو ہم آج ہی ترک رفع دین کرنے کے لیے تیار ہیں. قائل ہیں کہ یہ بھی ایک طریقہ ثابت ہوگا، ترک رفع الیدین نہیں. اس میں نے کہا تھا پھر زیادہ سے زیادہ 2 طریقے ثابت ہوں گے، رفع الیدین کی منسوخی ثابت نہیں ہوگی. کیونکہ اس میں یہ تو نہیں ہے کہ ابن مسعود نے یہ کہا کہ پہلے نبی علیہ السلام رفع الیدین کرتے تھے بعد میں چھوڑ دیا. اس میں انہوں نے نماز کا ایک اور طریقہ بتایا. منسوخی نہیں ثابت ہوتی، اس میں منسوخی کا تو ذکر ہی نہیں ہے. بالکل موجود، منسوخی تو نہیں ثابت ہوتی. لیکن ان کے جو شاگرد تھے لائق ترین علقمہ اور اسود، ان سے تو ترک رفع دین ثابت ہے. ہاں تو انہی شاگردوں کو عبداللہ ابن عمر پھر کنکریاں بھی مارتے تھے نا. اچھا، یہی وہ لوگ تھے نا. ظاہر ہے کہ عبداللہ ابن عمر رفع الیدین چھوڑنے پر جو کنکریاں مارا کرتے تھے، جز رفع الیدین میں امام بخاری لے کے ہیں اور کتابوں میں موجود ہے. تو ظاہر ہے وہ اس زمانے کے کوئی حنفی بریلوی حنفی دیوبندی تو نہیں تھے، ایٹ لیسٹ تابعین ہوں گے. وہ کیوں مارتے تھے کہ ان لوگوں نے سستی کی وجہ سے رفع الیدین چھوڑ دیا. ابن مسعود سے اگر ترک رفع الیدین ثابت ہونا تو وہ زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ اس کے چھوڑنے کو نماز میں اتنی بڑی غلطی نہیں سمجھتے کہ جس کی وجہ سے نماز ہو ہی نہ، وہ ایک سنت کا ترک سمجھتے ہیں. مثلا میں کسی کی تعلیم کے لیے ثنا چھوڑ دوں اور ڈائریکٹ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے نماز شروع کروں اور سورہ فاتحہ پڑھوں تو نماز تو میری درست ہوگی. زیادہ زیادہ یہ رزلٹ نکلتا ہے. اگر کوئی یہ کہے گا کہ حضرت علی اور حضرت ابن مسعود کے شاگرد جو ہیں وہ رفع الیدین چھوڑ گئے تھے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت علی رفع الیدین نہیں کرتے تھے. تو حضرت علی کی تو رفع الیدین کی حدیثیں موجود ہیں جامع ترمذی کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر. ٹھیک ہے، وہ تو رفع الیدین سکھاتے رہے. اچھا، زیادہ سے زیادہ جواز ثابت ہوگا کہ کبھی کبھار اگر چھوڑا جائے تو نماز ہو جائے گی، ثواب میں کمی ہوگی، یہ رزلٹ نکلے گا. اور شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ ابن مسعود نے جو رفع الیدین چھوڑا، اگر اس روایت کو درست بھی مانا جائے تو یہ ابن مسعود کی اجتہادی غلطی ہے. اچھا، بالکل انہوں نے لکھا ہے، غلطی کا لفظ لکھا ہے. حنفیوں سن لو، تمہارے بڑے ابے نے جس کے ذریعے تمہاری سند اوپر جاتی ہے، حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ ابن مسعود کی اجتہادی غلطی ہے کہ انہوں نے ایک آدھ موقع پہ حضور کو بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور غلط رزلٹ نکال دیا کہ اس سے نماز کا سکون برباد ہوتا ہے. انہوں نے کہا نماز کا سکون نہیں برباد ہوتا. نماز کے جتنے بڑے ارکان ہیں ان کے سٹارٹ میں اللہ نے رفع الیدین رکھا ہے، قیام سے پہلے، رکوع سے پہلے اور سجدے میں جانے سے پہلے، یعنی جو ربنا لک الحمد کہہ کے کہتے ہیں. شاہ ولی اللہ تو اتنے اس معاملے میں آگے چلے گئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ابن مسعود نے جو یہ رزلٹ نکالا تو یہ ان کی اجتہادی غلطی تھی. ہمارے نزدیک تو ابن مسعود سے کوئی ثابت ہی نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اگر ثابت بھی ہو تو یہ ان کی اجتہادی غلطی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے پوری زندگی رفع الیدین کیا. اور مجھے بتائیں، رفع الیدین کی حدیثیں وہ تمام صحابہ روایت کر رہے ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو رہے ہیں. بالکل
انہوں نے آپ کو یہ کرایا تھا کہانی والا معاملہ کہ مکے میں رفع الیدین ہوتا تھا، مدینے میں نہیں ہوتا تھا، بالکل، اور فتح مکہ تو 8 ہجری میں ہوا ہے۔ وائل بن حجر نے رفع الیدین کی حدیثیں روایت کی ہیں 8 ہجری میں، مسلم شریف میں، ابو داؤد میں، نسائی میں۔ بالکل، ابو داؤد میں موجود ہے، وہ اگلے سال سردیوں میں آئے 9 ہجری میں، ٹھیک ہے، اس کے بعد حضور 1 سال صرف زندہ رہے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے صحابہ کو سردیوں میں دیکھا ہے کہ چادروں کے اندر سے رفع الیدین کر رہے تھے۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں، سب سے پہلے تو اپنے بزرگوں پہ لعنت بھیجو نا جنہوں نے تمہیں یہ جھوٹ سکھایا کہ مکے میں رفع الیدین ہوتا تھا، مدینے میں ختم ہوا۔ ہم تو بتا رہے ہیں فتح مکہ کے بعد بھی رفع الیدین ہو رہا ہے۔ اور مالک بن حویرث غزوہ تبوک کے موقع پہ مسلمان ہوئے ہیں حضور کی وفات سے چند مہینے پہلے، جنہوں نے سلو کما رأیتمونی اصلی روایت کیا ہے، انہوں نے جلسہ استراحت بھی روایت کیا ہے، اور انہوں نے کانوں تک رفع الیدین روایت کیا ہے، صحیح مسلم میں بھی آیا ہے، بخاری میں بھی آیا ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت۔ یہ سارے صحابہ وہ ہیں جو حضور کی وفات سے چند مہینے پہلے مسلمان ہو رہے ہیں، یہ تو سارے حضور کو رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لہٰذا ان کا تو سارا یہ ڈھکوسلا ختم ہو گیا۔ مطلب حضور پوری زندگی رفع الیدین سے پڑھتے رہے ہیں، کوئی آخری رات میں رفع الیدین چھوڑا ہے، یہی لگ رہا ہے ہمیں تو۔ بالکل، ٹھیک ہے، عبداللہ ابن عمر بخاری مسلم میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں حضور نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے بالکل، عشاء کی نماز ہم نے حضور کے ساتھ پڑھی، اور نبی علیہ السلام نے کہا اس وقت جو دنیا پہ موجود ہے 100 سال نہیں گزریں گے اس پہ موت آ جائے گی، یعنی یہ زمانہ ختم ہو جائے گا۔ تو وہ نماز تو ابن عمر نے رفع الیدین کے ساتھ پڑھی ہے، کیونکہ ابن عمر رفع الیدین والی حدیث سے ہی روایت کر رہے ہیں۔ میں نے تو ثابت کیا سب کچھ، یہ سب کچھ فراڈ کے اوپر چل رہا ہے۔ ویسے تو 4 امام کہتے ہیں، تو باقی تو یہ سارے 6 کے 6 امام اور 3 فقہ کے جو بڑے امام ہیں سب رفع الیدین کرتے ہیں، شیعہ بھی کرتے ہیں۔ رفع الیدین کے اوپر تو اتفاق ہے۔ علی بھائی اسی سے ریلیٹڈ دوسرا سوال ہے کہ سرچ پیپر 5B میں آپ نے کہا کہ ان ضعیف حدیث کو کسی نہ کسی محدث نے صحیح کہا ہے، تو ایسے تو بریلوی اور دیوبندی علماء اپنے عقائد یا فروعی مسائل کو چھپانے کے لیے ضعیف احادیث کا سہارا لیتے ہیں، اور وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی محدث یا مجتہد نے ہمارے عقائد و مسائل کی تائید کی ہے۔ اس ہاں جی، یہ دیکھیں کتنا بڑا دھوکہ ہے، یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ یہ کچھ بریلوی علماء نے بھی یہ مسئلہ اٹھایا، زمین و آسمان کا فرق ہے اس میں۔ تائید میں کوئی ایسی روایت لینا جس میں محدثین کا اختلاف ہو، تائید میں یہ بالکل درست ہے، آپ بھی لیں۔ تائید کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی اصل جڑ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ بریلوی، دیوبندی، حنفی کون سی ایسی بات بتا رہے ہیں جس کی اصل بخاری مسلم میں موجود ہے اور وہ تائید میں جا کے ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ سے ضعیف روایتیں لے کے آ رہے ہیں؟ پکی مل گئی؟ ہمارا مقدمہ رفع الیدین کا بخاری اور مسلم میں موجود ہے، اس کی تائید میں اگر ہم جز رفع الیدین سے یہ روایت لے کر آئیں جو روایت ہمارے نزدیک صحیح ہے، اگر کسی کی جرأت تو اس کا ذاتی اپنا کہ عبداللہ بن عمر ان کو کنکریاں مارتے تھے جو رفع الیدین سستی کی وجہ سے چھوڑتا تھا۔ کوئی کہتا ہے جی ٹھیک ہے، کئی محدثین نے اس روایت کو صحیح کہا لیکن میرے نزدیک صحیح نہیں ہے، میں اس لیے تائید میں پیش کروں گا، میرے نزدیک ایک تو وہ صحیح بھی ہے، دوسرا میرا اصلی مقدمہ تو بخاری مسلم میں ہے رفع الیدین کے ساتھ۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہتے ہیں جی بتاؤ رفع الیدین کا حکم کہاں ہے؟ بخاری مسلم دونوں میں رفع الیدین کا حکم موجود ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ مالک بن حویرث کہتے ہیں ہم چند نوجوان تھے، تبوک کے موقع پر مسلمان ہوئے حضور کی وفات سے چند مہینے پہلے، اور ہم اپنے گاؤں ایریا سے آ کے مسجد نبوی میں رکے، آپ کی صحبت کی، 20 دن رہے حضور کے ساتھ دین سیکھنے کے لیے۔ کہتے ہیں پھر ہمیں گھر کی یاد ستانا شروع ہو گئی۔ ایک اچھا ٹیچر وہی ہوتا ہے جو فیس ریڈنگ کر لے۔ آپ تو کہتے ہیں نا حضور آپ کے زمانے میں ہوتا تو آپ کے ساتھ ہی رہتا، جو اس زمانے میں تھے انہوں نے اپنے کام بھی تو کرنے تھے نا، یہ دنیا میں نظام چل نہیں سکتا۔ تو وہ مالک بن حویرث کہتے ہیں حضور نے جب ہماری حالت دیکھی نا کہ اب یہ بچے انٹرسٹ لوز کر رہے ہیں، ان کو گھر کی یاد ستا رہی ہے، تو حضور نے خود ہی بلا کے کہا کہ ٹھیک ہے بس جاؤ، یعنی وہ شرم و شرمی خود تو نہیں کہتے حضور اجازت دیں، حضور نے کہا اچھا اب تم جاؤ، دیکھنا واپس جب گئے تو نماز کا جب وقت ہو، 5 نمازوں کی یہ ٹائمنگ ہے جو تم نے میرے ساتھ نمازیں پڑھی، تم میں سے کوئی ایک شخص اذان دے جسے قرآن زیادہ آتا ہے اور عمر میں بھی بڑا ہے، وہ تمہاری امامت کروائے، اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اور نماز تم نے ویسے پڑھنی ہے
جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. حکم آ گیا نا, نماز ویسے پڑھو جس طرح مجھے دیکھا. اب اس کے بعد حضور کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نماز جب شروع کرتا ہوں تو دیکھو میں اللہ اکبر کہتا ہوں, تم بھی اللہ اکبر کہو, میں ثنا پڑھتا ہوں تم بھی ثنا پڑھو. یہ تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, اللہ نے مجھے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا کہ بات مختصر کرتا ہوں اور مفہوم گہرا. ایک جملے میں رفع الیدین کا حکم, تسبیحات کا حکم, ارکان کا حکم آ گیا نا. مالک بن حویرث جو یہ حدیث روایت کر رہے ہیں, انہی سے پوچھ لیں کہ حضور نماز کیسے پڑھتے تھے. وہ تابعین کو نماز سکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس وقت نماز پڑھنے کا میرا ارادہ نہیں تھا, میں صرف اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں تاکہ تمہیں بتاؤں کہ نبی علیہ السلام نماز کیسے پڑھتے ہیں. بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. انہوں نے نماز شروع کی تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے. مسلم میں کانوں تک ہے اور بخاری میں صرف الفاظ ہیں کہ ہاتھ اٹھائے. جب رکوع میں جانے لگے تو دونوں ہاتھوں کو بلند کیا کانوں تک, یعنی انگلیوں کے پورے کانوں کی سیدھ میں اور ہتھیلیاں کندھے کی سیدھ میں, اور رکوع سے سر اٹھایا تو ایسا کیا. اور بخاری میں یہاں تک ہے کہ مالک بن حویرث ہر طاق رکعت میں جب تک بیٹھ نہ جائیں دوسری رکعت کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے. یعنی پہلی اور تیسری رکعت میں بیٹھ کے اٹھتے تھے, یعنی جلسہ استراحت. نبی اسلام سے انہوں نے دیکھا. جو لوگ کہتے ہیں حضور بوڑھے ہو گئے تھے اس لیے جلسہ استراحت کرتے تھے, تو حضور نے مالک بن حویرث کو کیوں نہیں کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, تم نے ڈائریکٹ کھڑے ہونا ہے پنجوں کے بل. اور وہ پھر ضعیف روایت ترمذی سے لے کے آتے ہیں, امام ترمذی نے خود لکھا یہ روایت صحیح نہیں ہے. دیکھو اندازہ کرو, ہماری روایت بخاری مسلم میں, اور اس سے بڑھ کر بخاری میں 6251 نمبر حدیث ہے. ایک صحابی نے جب تیزی سے نماز پڑھی تھی, حضور نے کہا السلام علیکم کا جواب دیا, وعلیکم السلام کا, دوبارہ نماز پڑھ تو انہوں نے نماز پڑھی. 3 دفعہ ایسے ہوا, چوتھی بار اس نے کہا حضور سکھا دیں. آپ نے فرمایا تھا سکون سے وضو کرو, قبلہ رخ کھڑے ہو, قرآن پڑھو, رکوع میں جاؤ. پھر آپ جب سجدے میں پہنچے آپ نے فرمایا سجدہ کرو, پھر 2 سجدوں کے درمیان بیٹھو, پھر دوسرا سجدہ کرو, پھر بیٹھو, اور پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو. یہاں تو حضور نے حکم دیا جلسہ استراحت کا, حنفیوں نے چھوڑ دیا. تو ہم تو اصلی روایتیں بخاری مسلم میں جس پہ ساروں کا اتفاق ہے, جسے کوئی ضعیف نہیں کہتا, اس کی تائید میں وہ روایتیں لے کے آتے ہیں جن میں اختلاف ہے. آپ تو سٹارٹ ہی وہیں سے کرتے ہیں کہ جس میں اکثریت ضعیف. 24 محدثین نے ابن مسعود کی حدیث کو ضعیف کہا ہے. 24 ڈبل 12, سوری, وہ یہ نہ ہو آپ کہیں وابی کے بھی 24 بنتے ہیں اور گدھ کے بھی 24 بنتے ہیں, حروف ابجد. ڈبل 12 جن میں احمد بن حنبل جیسے بڑے امام, عبداللہ بن مبارک جو احمد بن حنبل سے بھی بڑے امام ہیں, امام حنیفہ کے اپنے شاگرد, ان کا قول 256 نمبر حدیث کے کانٹیکسٹ میں امام ترمذی نے نقل کیا کہ عبداللہ بن مبارک کیٹاگوریکلی کہتے تھے کہ رفع الیدین کرنے والے کی حدیث ثابت ہے اور نہ کرنے والے کی حدیث ثابت نہیں. وہ کراچی کا مفتی کہتا ہے نہیں, انہوں نے سند پہ بحث کی ہے. سرکار سند پہ نہیں, انہوں نے آپ کے پورے رفع الیدین کو فارغ کیا ہے. وہ کہتے ہیں ابن مسعود کی حدیث ثابت ہی نہیں ہے. اور امام ابو داؤد نے بھی کمنٹس نقل کیے وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى کہ یہ ابن مسعود کی حدیث ان معنوں میں درست نہیں ہے. اور یہی روایت مشکات والوں نے جب نقل کی, انہوں نے بھی ابو داؤد کے کمنٹس نقل کیے ساتھ.